دوستو یہ حیران کن علاقہ صدیوں تک صحراؤں کی ریت میں پوشیدہ رہا ہے، لیکن آج اس علاقے کو یونیسکو کی قدیم ثقافتی ورثے کا درجہ حاصل ہے۔ دوستو یہ عجوبہ روزگار شہر الحگر یا الحجر کہلاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایسے عظیم پہاڑ نظر آتے ہیں جو انتہائی مہارت سے تراش کر انہیں محلوں اور گھروں کی شکل دے دی گئی ہے۔ ماہرین قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس قدر سخت اور پتھریلی پہاڑوں میں رہائش تعمیر کرنا ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں لائی گئی مشینری بھی اتنی باریک بینی سے کام نہیں کر سکتی جتنا کہ انہوں نے اس دور میں ان چیزوں کو تعمیر کرنے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ انتہائی طاقتور اور بے حد ہنرمند لوگ تھے۔ دوستو یہ لوگ کون تھے اور وہ کون سا مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے سے روکا ہے اور وہاں زیادہ دیر قیام کرنے سے منع فرمایا ہے؟ دوستو یہ سب باتیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جس حیرت انگیز اور قدیم شہر کی ہم نے بات کی، اس میدان کو میدان صالح کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ماضی میں گزری ایک سرکش قوم سمود کا ہے۔ وہ قوم جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم اپنی بے پناہ طاقت اور لمبی عمر کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آج تک کوئی بھی قوم پہاڑوں کو تراش کر اس طرح کے خوبصورت گھر نہیں بنا سکی جو کہ اس قوم نے بنائے تھے۔ اس قوم کے لوگ انتہائی ہنرمند لوگ تھے اور یہاں کی زمین انتہائی زرخیز اور ہریالی سے لبریز تھی۔ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ اناج اور فصلیں ہوا کرتی تھی، لیکن ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود یہ قوم انتہائی مغرور اور خودسر قوم تھی۔ یہاں بسنے والے انتہائی دولت مند لوگ غریبوں پر بے انتہا ظلم کرتے تھے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا اور یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کر دیتے تھے۔ قوم سمود کے پاس بے انتہا ہیرے جواہرات، سونے اور دیگر معدنیات کے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ ظالم بنے مزید سے مزید ترقی کی خواہش میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کا خون بہانے کے نشے میں لگے رہے۔ قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 74 میں فرمایا ہے، اور یاد کرو کہ جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قوم سمود کے کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ واقعی نبی برحق ہیں تو وہ ہمیں کوئی نہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ قریبی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس ناممکن کام کو ممکن کر دیا اور قریبی چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھا دی۔ وہ اونٹنی نہ صرف قریبی چٹان سے باہر نکلی بلکہ باہر نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ وہ اونٹنی انتہائی معصوم اور خوبصورت اونٹنی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام پر کچھ لوگ اس معجزے کے بعد ایمان لے آئے اور کچھ لوگ جو رہتے تھے وہ ابھی تک بھی اسی طرح سے سوچتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے، وہ ابھی تک بھی کافر تھے اور وہ اشخاص حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب لوگوں کو خبردار کر دیا کہ وہ اس اونٹنی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے اور اس کا خیال رکھا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد بھی قوم سمود کے دو افراد نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے ان کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ کی بلندی طے کرنے لگے تو یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین نے حرکت شروع کر دی اور ایک بہت بڑی چٹان ان کے اوپر لڑکھڑاتی ہوئی آ گئی اور ان سب کو پیس کر رکھ دیا۔ ان فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے گئے، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام الحجر کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔
دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر تمام لوگ رونے لگے اور چیخنے پکارنے لگے اور اپنی ہی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا، اللہ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح عذاب نہیں دیا تھا۔ جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے مطابق ان کی تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جیسا کہ قوم سمود پر پہلے سے ہی عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن ایک دن اچانک زلزلہ آیا اور ایک زبردست ہولناک آواز آئی جس نے ان سب لوگوں کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے، اور ایک لمحے میں وہ سب لوگ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی ہلاکتیں اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں فرمایا ہے، بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچایا تھا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی، لیکن تم لوگ خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے تھے، رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن صالح کے قریب قیام کیا۔ صحابہ نے ان کے برتنوں کو استعمال کیا جو قوم سمود کے استعمال میں رہے تھے، کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً کہا کہ برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اسے اسی وقت الٹا دو۔ آپ نے انہیں ان کے گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے۔ جس جگہ پر قوم سمود پر عذاب آیا تھا اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے سے روکا، ان کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں کی جگہ پر جانے سے آپ لوگوں پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی وہ جگہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے سے منع کیا۔ گرامی، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔